नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के हमारे गेस्ट DIG मोहम्मद उमर शेख साहब जो SPU के हेड हैं, हम पहुँचे कैप्टन मुबीन शहीद पुलिस कम्प्लेक्स मनावा ताकि उनका एक इंटरव्यू कर सकें। जब हम वहाँ पहुँचे तो ये मंजर देखा कि DIG साहब जो थे वो एक पौधा लगा रहे थे और पौधा लगाकर पाकिस्तान के अंदर जो सरसब्ज़ पाकिस्तान करने की एक जो मुहिम है जो हुकूमत की तरफ से भी चलाई जा रही है उसके अंदर अपना जो पार्ट है उसे प्ले कर रहे थे। उमर साहब, पौधा लगा रहे हैं आज आप, पुलिसिंग और साथ ये पौधा लगाना कैसे ख्याल आया? मेरा ये ख्याल है कि जहाँ पे भी आप मुख्तलिफ ऑफिस में जाते हैं तो कम से कम कोई ना कोई अपना यादगार कोई एलिमेंट वहाँ पे छोड़ते हैं। और जिस तरह की आजकल हुकूमत की कैंपेन भी है ग्रीन पाकिस्तान के हवाले से, तो ये एक बुनियाद रखी है ताकि यहाँ पे जितने भी प्लांट्स वगैरह हम लगाएं और एक सिलसिला हमारी फोर्स में भी ये पैदा हो ताकि यहाँ पे ग्रीन पाकिस्तान का जो एम है उसको भी परवान चढ़ाएं और एक यादगार भी यहाँ पे छोड़ के जाएं अपने लिए। अच्छा, सिर्फ पौधा ही लगाते हैं, कोई ट्रेनिंग भी आपके स्टाफ की कोई है? हमें वो भी दिखाएंगे? जी ज़रूर दिखाएंगे आपको। बेहतरीन ट्रेनिंग हम देते हैं चूँकि स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का बुनियादी मकसद ही फॉरेनर्स की प्रोटेक्शन है और फॉरेनर्स की प्रोटेक्शन के लिए हमें बेस्ट ट्रेनिंग और बेस्ट अवेलेबल जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। तो हमने पूरी कोशिश की है कि एक अच्छी सिलेक्शन के साथ साथ हम इनको बेहतरीन ट्रेनिंग दें ताकि ये जो CPEC प्रोजेक्ट्स हैं, चाइनीज़ हैं, फॉरेनर्स हैं, उनकी हम बेहतरीन से बेहतरीन सिक्योरिटी और सेफ्टी का ख्याल रख सकें। जी नाज़रीन, चलते हैं और देखते हैं जनाब के कैसी ट्रेनिंग है इनकी। और ये जो आप ने सुना कि इन्होंने जैसे कहा कि जी CPEC की ट्रेनिंग जो है वो हम यहाँ देते हैं, उसकी हिफाजत का भी सारा काम है जो पुलिसिंग के हवाले से ये कर रहे हैं। कैसी ट्रेनिंग है और कैसी हिफाजत होगी, क्योंकि CPEC जो है पाकिस्तान के अंदर अगर मैं बात करूँ इकॉनमी की तो इंतहाई इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है। अगर ये कामयाब होता है, कामयाबी से रन करता है तो डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर जो इकनॉमिक कंडीशन है वो बहुत बेहतर हो सकती है। चलें चलते हैं और देखते हैं कि ये वहाँ कैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा SPU की जो ट्रेनिंग है स्पेशली, और वो किस तरह काम करते हैं और कितने एक्टिव हैं और किस तरह जांबाजी के साथ वो दुश्मनों को पकड़ते हैं, मुल्ज़मान को पकड़ते हैं, दहशत गर्दों को पकड़ते हैं। डेफिनेटली अगर आप देखें इनकी जो इस वक्त एक्सपर्टीज़ देखें या इनकी जो इस वक्त ट्रेनिंग देखें तो आप अपने जो हाई स्टैंडर्ड्स है उसको मेनटेन करते हुए नज़र आती है। ये सब क्या कहते हैं, ये जो आपने ट्रेनिंग की और ये ट्रेनिंग किस तरह की आप जो आपको नज़र आ रही है कि आर यू सेटिस्फाई कि यार जिस लेवल पर हम चले गए या हमने ये है ये ठीक है? जी, मैं आपको इसके ये करना चाहता हूँ कि ये स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट आपको जैसे अंदाज़ा है कि ख़ास तौर पर फाइनल सिक्योरिटी, CPEC सिक्योरिटी के लिए बनाया गया। तो हुकूमत वक्त ने इस बात का एहतमाम किया और हमारी IG साहबान ने, जो सबका IG साहब हैं, मौजूदा IG साहब हैं, इन्होंने पूरा हमें डायरेक्शंस दी कि इस स्टैंडर्ड को मेंटेन किया जाए और इसको रेज किया जाए। तो ये एक हाइब्रिड इनकी ट्रेनिंग हुई है, यानी इसमें मिलिट्री इंस्ट्रक्टर्स भी शामिल हैं और इसमें हमारे पुलिस के इंस्ट्रक्टर्स भी शामिल हैं। तो इसके लिए अगर आप देखें तो इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनका डिसिप्लिन, इनका वेपन हैंडलिंग, इनका रिएक्शन वो आपको बहुत बेहतर नजर आएगा। इसलिए कि इनको खास तौर पर इसमें 2 फेजेस में गुजारा गया है। एक बेसिक ट्रेनिंग कोर्स कराए गए हैं, फिर इनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कोर्स कराए गए हैं जो कि एलीट सेंटर में हुए हैं और उसको हम PHR कहते हैं उस कंपोनेंट को, वो इनका स्पेशलाइज का एलीट ट्रेनिंग हुई है। तो उसके बाद माशाल्लाह ये बहुत बेहतर जा रहे हैं। प्लस इसका SOP ये है कि हर साल 4 महीने इनकी रिफ्रेश ट्रेनिंग हो रही है। तो हमने एक पूरा प्रोसीजर रखा हुआ है जिसमें पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सिहाला, चूंग, मुल्तान इस वक्त शामिल हैं और इंशाल्लाह हमारा लद्दाखी में एक पूरा बड़ा ट्रेनिंग सेंटर और हेडक्वार्टर बन रहा है, वो भी शुरू हुआ है, नेक्स्ट 2 ईयर्स में कंप्लीट होगा। तो उसके बाद फिर ये तमाम ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ हमारी अपनी होंगी, SPU की अपनी होंगी अगले आने वाले 1-2 सालों में। ये कितनी है आपकी फोर्स जो है? ये तकरीबन हमारी 8,500 फोर्स है जी। इसमें 6.5 पंजाब में ओवरऑल बात कर, ये पंजाब की बात कर रहा हूँ। पंजाब का ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है, ये तकरीबन एक मिलिट्री डिवीजन के बराबर फोर्स है। नॉर्मली हमारी आम लोगों को, मीडिया को, जनरल पब्लिक को इसके मुतल्लिक अवेयरनेस कम है क्योंकि हमारी पब्लिक डीलिंग नहीं है, हमारी स्पेसिफिक प्रोफेशनल डीलिंग है। CPEC प्रोजेक्ट्स के ऊपर जैसे मैंने आपको बताया हमारे पास तकरीबन इस वक्त अक्रॉस
पंजाब 45 प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें ट्रांसमिशन लाइंस हैं, जिसमें रोड्स हैं, जिसमें डैम्स हैं, जिसमें एनर्जी सेक्टर्स हैं। तो उस सब के ऊपर जितनी भी हमारी ये फोर्स है अलॉन्ग विद स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन ऑफ मिलिट्री कि उनके साथ मिलके हम एक हाइब्रिड सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा एक बात बताएं, आजकल एक बड़ा इशू चल रहा है पंजाब पुलिस का कि जनाब लोगों के साथ उनका जो रवैया है उस हवाले से, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी मौके के ऊपर आपका फोर्स का भी इंटरेक्शन तो डेफिनेटली ड्यूरिंग ऑपरेशन होता होगा लोगों के साथ। तो इनकी जो अखलाकियात है डेफिनेटली अगर आप मुसलमान को डील करें तो वैसे ही, लेकिन बाज़ का पब्लिक इशूज़ भी आ जाते हैं। जी ये बात आपकी सही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे मौजूदा एडिशनल आईजी ट्रेनिंग तारिक मसूद यासीन साहब हैं, उन्होंने अखलाकियात का कंपोनेंट स्पेशल शामिल कराया है। इस वक्त जितने भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, आईजी साहब कैप्टन आरफ साहब की हदायत के मुताबिक और TMY उनको मैं कहता हूँ तारिक मसूद यासीन साहब, उन्होंने अखलाकियात के स्पेशल मॉड्यूल्स शामिल कराए हैं ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा हम एजुकेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम बताएं कि प्रोफेशनली इन्होंने अपने आप को आम लोगों के साथ कैसे कंडक्ट करना है जिससे आम लोगों की दिल आज़ारी कम से कम हो मगर हम अपना काम बेहतर तरीके से कर सकें। जी नाज़रीन, आपने बातें सुनी, कुछ बातें अभी हमारी और जा रही हैं और इनसे DI साहब से और डिटेल्स लेते हैं। और डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर नाज़रीन आप ये यकीन से कह सकते हैं और मेरा भी पूरा यकीन है कि पाकिस्तानी जो कौम है ये बड़ी अच्छी कौम है। ये तमाम तर मसाइल के बावजूद अपनी कौम की खिदमत कर रही है। पाकिस्तान में बेशुमार ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के असल में हीरो हैं। हमारे हीरो कहीं बाहर नहीं बैठे हुए, हमारे इर्द गिर्द के लोग हैं, हमें सिर्फ उन्हें पहचानना है कि हमारे हीरोज़ असल में है कौन। तो DI साहब पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी अवाम के लिए और हमारी नौजवान नस्ल के लिए एक डेफिनेटली हीरो है। यहाँ जितने भी नौजवान खड़े हैं ये सारे हीरोज़ हैं। ये पाकिस्तान के लिए मेहनत कर रहे हैं, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए काम कर रहे हैं, पाकिस्तान की इकॉनमी की हिफाजत के लिए काम कर रही है। सारे हमारे हीरोज़ हैं और डेफिनेटली हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी है। इनसे बात करते हैं। जी उमर साहब ये बताइए पुलिस क्यों नहीं ठीक होती? पुलिस जी बिल्कुल ठीक है। असल में हमारी परसेप्शन जो है ना वो थोड़ी डिफरेंट है। हम ये समझते हैं कि तमाम जितने भी हमारे गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं वो बिल्कुल उसी तरह हो जाएं जिस तरह वेस्टर्न सोसाइटी में है और यकीनन होना चाहिए। इनको सब्सिडियंट होना चाहिए टू द जनरल पब्लिक, सर्विसेज देनी चाहिए जैसे दूसरे मुल्कों में होती है। लेकिन हमें भी उस तरह की सोसाइटी पहले बनना है क्योंकि सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है। आपसे जब मैं पूछता हूं कि मीडिया में ये बैड न्यूज़ क्यों आप देते हैं तो आप कहते हैं जी सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है। तो अगर मीडिया को सोसाइटी की रिफ्लेक्शन अलाउ है तो इसका मतलब है कि सोसाइटी के ही अंदर की जो तजादात हैं और या डेफिशिएंसीज हैं वो तमाम इदारों में रिफ्लेक्ट करती हैं। तो उस हद तक पुलिस के अंदर ये रिफ्लेक्शन मौजूद है जिसको नहीं होना चाहिए। अच्छा हमने यहाँ देखा जब हम आए, जब आपके एंट्री हुई हमारी यहाँ पे तो स्मार्टली टर्न आउट मैंने यहाँ पुलिस कॉप्स देखे, बड़ा अच्छा लगा उन्हें देख के। ऐसे लगा कि जैसे यूरोपियन या अमेरिकन आपको जो स्टाइल नज़र आता है उससे भी बेहतर मुझे स्टाइल पे यहाँ नज़र आए, बड़े एक्टिव लोग थे। अच्छा ये एक और परसेप्शन है, लेकिन जब पुलिस वाला सड़क पर रोड पे चौक में गली में जब पब्लिक को मार रहा होता है वो एक और परसेप्शन है। परसेप्शन नहीं बल्कि वो शायद रियलिटी है, वो उस परसेप्शन को जनरेट करी जिसकी बात मैंने आपसे की। कहानी ये है कि मैंने जैसे अर्ज़ किया ना कि सोसाइटी की रिफ्लेक्शन है। बेसिकली पुलिस कांस्टेबल मल्टीपल किस्म के प्रेशर्स के साथ डील कर रहे हैं, भले वो सीनियर ऑफिसर हो भले वो जूनियर कांस्टेबल हो। और सोसाइटी का स्ट्रक्चर हमारा इस तरह है कि हमारी लेयर्स हैं सोसाइटी की, उसमें VVIP है, उसमें VIP है, उसमें स्मॉल इन्फ्लुएंशियल है, उसमें लार्ज इन्फ्लुएंशियल है। और हर आदमी का दिल करता है कि मुझे अबव द लॉ ट्रीट किया जाए जितना भी हो सकता है। किसी का ख्याल है कि अगर मेरी बत्ती मोटरसाइकिल की टूटी हुई है तो मैंने ना पूछा जाए, किसी का ख्याल है कि मैंने अगर ब्लैक शीशे लगाए हुए हैं तो मुझे ना पूछा जाए, किसी का ख्याल है कि ये VI कोई ख़ास जगह है प्रोटेक्शन की तो उसमें मेरी एंट्री मुझे गेट पे पास क्यों पूछा गया है। और ये चीज़ें आप अगर आप देखें ख़ास तौर पे आजकल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सोशल मीडिया पे, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हमें ये वेरियस एग्जांपल्स मिलेगी कि हर आदमी जो है ना वो कानून की पाबंदी नहीं करना चाहता चूँकि ये रिफ्लेक्ट करती है उसकी अथॉरिटी और न्यूसेंस इन द सोसाइटी।
اب اس کو روکنے کے لیے پولیس ہے. آپ سائیکل والے کو روکیں وہ بھی ہم پہ ناراض ہے, آپ رکشے والے کو روکیں وہ بھی خود سفوزی کرنے کے لیے تیار ہے, آپ ٹرالی اوور لوڈڈ کو روکیں وہ ہمیں ساتھ ذمہ دار کا فون کرا دیتا ہے. تو یہ کلچر ہمارے ہاں اس طرح ہوا ہے. تو اس کلچر میں رہتے ہوئے قانون کی پابندی کرانا ایک بڑا چیلنجنگ ٹاسک ہے. اور جب ظاہر ہے کہ یہ ٹاسک آپ کے ذمہ ہو اور آپ سے پوچھ پرتیت بھی ہو رہی ہو تو آپ کے رویے سخت ہو جاتے ہیں, نارمل نہیں رہتے, یہ ہمیں ماننا چاہیے. تو انہی رویوں کی وجہ سے یہ تکالیف اور یہ شکایات عام ہیں, جو کہ ظاہر ہے کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام ہے کہ اس کو کنٹرول بھی کریں, لیکن سوسائٹی کا بھی کام ہے کہ کچھ تھوڑا بہت ہمارے ساتھ تعاون کریں. اچھا, ڈیفینیٹلی ایک بہت ایفرٹ ہے, بہت زیادہ ایفرٹ, محنت جہاں جو آپ کو کرنی پڑتی ہے, اور پھر یہ جو آپ جس پوسٹ پر آپ پہنچے ہیں اس کے پیچھے ایک بہت لینتھی اور ایک لمبا ورک ہے. لیکن بہت سارے لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید لوگ پولیس میں آتے ہیں ٹو ٹپے کے لیے, ذرا ٹیکا شیکا ہو. تو آپ کیا سوچ کے آئے تھے؟ بالکل یہی سوچ کے آیا تھا, اس لیے کہ جب میں نے MBA کیا اور میں نے مارکیٹ میں دیکھا تو مارکیٹ میں تو 3000 کی جاب تھی 86-87 میں. تو اب آپ سارا پڑھائی لکھائی خاص طور پہ مڈل کلاس لوور مڈل کلاس کا بچہ اس لیے کرتا ہے کہ چلو کوئی عزت ہوگی معاشرے میں, کوئی میری حیثیت تبدیل ہوگی. تو پتہ چلا کہ پرائیویٹ نوکریوں سے حیثیت نہیں تبدیل ہوگی. تو اس کے لیے آپ کو ایک جسے کہتے ہیں نا آگ کا دریا ہے وہ پار اترنا پڑے گا. CSS کا ظاہر امتحان آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی میں جتنے بھی ایگزامز ہیں اس میں سب سے سخت ایگزام سمجھا جاتا ہے, اور یہ عام کام نہیں ہے. ہر سال 10,000 لوگ اس کے لیے باقاعدہ سیریسلی تیاری کرتے ہیں, 5,000 لوگ اس کا ایگزام دیتے ہیں, 500 کے قریب اس میں ریٹن کوالیفائی کرتے ہیں, اور پھر ایک بڑی لمبی جنگ ہے. تو پھر اس جنگ کو لڑنے کا اور اس دریا کو پار کرنے کا فیصلہ کیا اور اس میں اتر پڑے, اور مقصد یہی تھا کہ سوسائٹی کے اندر ایک رسپیکٹیبل پوزیشن لی جائے, اور اگر کوئی اچھی سروس مل جائے ایڈمنسٹریٹو سروس تو اس میں ٹور ٹپا بھی ساتھ ہو جائے گا یقیناً. سائملٹینیسلی یہ جو ہمارا خیال ہے کہ نا ہمیں لوگوں کی خدمت کرنی چاہیے, یہ بعد میں آتا ہے. پہلا ٹارگٹ میں سمجھتا ہوں کم ہوتا ہے. جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ڈاکٹر بچہ جو FSC کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, تو یہ اس وقت اس کو خیال آتا ہے جب وہ کوالیفائی کر جاتا ہے. اچھا, آپ یہ بتائیں سوسائٹی کے اندر سورس آف انسپریشن ہوتے ہیں بہت سارے لوگ, اور ڈیفینیٹلی میرا تو اس بات پر بڑا یقین ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے اپنے ہی لوگ ہمارے لیے سورس آف انسپریشن ہے. آپ DIG بنے, اگر میں دوسرے شعبوں کی بات کروں, کوئی انجینئر بن جائے, ڈاکٹر بن جائے, سائنسدان بن جائے, ایون آرمی آفیسر بن جائے, تو نوجوانوں کے لیے سورس آف انسپریشن ہوتا ہے, اور ڈیفینیٹلی اس کو دیکھتے ہیں, بننا بھی چاہتے ہیں. لیکن ایک پولیس آفیسر جب آپ بن جاتا ہے, جیسے آپ بن گئے ہیں اور آپ کو وہ ٹو ٹپا ڈیفینیٹلی وہ مل چکا ہے, بلکہ بہت زیادہ مل چکا ہے, تو پبلک جو ہے, میں پبلک پرسیپشن سے بات کروں تو پولیس سے فیئر بھی ہے ان کے پاس, یعنی ایک ایلیمنٹ آف فیئر ہے, ایک وہ ڈرتے بھی ہیں, اور پھر وہ شاید ناراض بھی رہتے ہیں. تو کیا آپ فیل کرتے ہیں کہ رسپیکٹ کا وہ لیول جو دوسرے شعبہ زندگی کو ملا, لوگوں نے محنت کی اور اس پوسٹوں پہ پہنچے, پولیس افسران کو بھی وہ ملتا ہے جب وہ سوسائٹی میں جاتے ہیں؟ پولیس افسران کو میں سیدھی بات کہوں گا کہ خوف سے لوگ عزت کرتے ہیں, جو اصل ریالٹی ہے. حالانکہ شاید یہ سوچ کے ہم نہیں آئے ہوتے کہ لوگ ہم سے ڈر کے ہماری عزت کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ریکگنائز کیا جائے, ہر آدمی کی خواہش ہے, ہیومن انسٹنکٹ ہے. لیکن بدقسمتی ہے کہ ایسا ہے ہماری سوسائٹی کے اندر کہ پولیس سے خوف زیادہ ہے نسبتاً باقی اداروں کی, اور اس کی بنیادی ریزنز میں بڑی لمبی ہسٹری ہے کہ ہم کہیں کہ جی کالونیل تھا, کالونیل سسٹم ہے کر آ کے. مگر اب اگر ویسٹرن سوسائٹی کو دیکھیں تو وہاں کانفیڈنس ہے, ان کا ٹرسٹ ہے. تو یقیناً ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں سمجھتا ہوں پولیس کے ادارے کا عام پبلک کے ساتھ ہے, جس کے لیے پولیس مینیجرز, پولیس کمانڈ بڑی سم ہے. ہم لوگ پریشان ہیں, ہمارے تمام سینئرز پریشان ہیں. لہٰذا اس سلسلے میں ایک یونیفائڈ ایفرٹ کی ضرورت ہمیشہ سے محسوس کی گئی ہے. اب آپ حیران ہوں گے کہ تقریباً اب تک پاکستان سے جب سے بنا ہے کچھ 60 کے قریب 69 غالباً کمیشن اور ریفارم کمیٹیز بن چکی ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم وہ لیول آف کانفیڈنس اچیو نہیں کر سکے جو کہ ہمیں کرنا چاہیے. ریزنز کیا ہیں اس میں؟ جی دیکھیں ملٹیپل ریزنز ہیں. میں نے تو پہلی بات تو کی سوسائٹی کی جنرل حال,
जनरल सोसाइटी की कंडीशन जो है वो इस तरह की है। दूसरा है कि हमारा ओवरऑल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी समहाउ इस तरह का है कि बदकिस्मती से हमारे जितने भी सियासी अफराद हैं उनका रिलायंस है अपने वोटर्स के लिए इन्हीं इदारों पे। उसमें ख़ास तौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट ये अहम रोल अदा करते हैं उनके सारे इलेक्शंस में, तो उनका कंसर्न ज़्यादा है। जबकि बाहर के मुल्कों के अंदर ये सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ प्लस पॉइंट है वो ये है कि उनका रिलायंस नहीं है। तो जब आपने 40,000 या 50,000 वोट लेना है मुख्तलिफ बिरादरी से, और उस सोसाइटी में जिसमें 70% लोग हमारे रूरल एरिया में रहते हैं, तो इन इदारों के साथ आपकी इंटरफेरेंस चलती रहेगी, ये ख़त्म नहीं होगी। हम जितनी कोशिश कर लें, हुकूमत जितनी कोशिश कर ले, पै दर पे हुकूमतें आई हैं, हमने देखा है बड़े बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी आए हैं, लेकिन इससे काम उस तरह नहीं चल सका। तो ये एक वजह ये भी है जो मैं समझता हूँ ये दो बड़ी वजूहात। इसके बाद फिर तीसरी चौथी वजूहात आती है वो है रिसोर्सेस की। अब या तो आप आदमी को उस सारे से मुबर्रा करते हैं। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा के ज़माने में ये इदारा कायम किया गया पुलिस का, तो उसमें जो मैंने इस्लामिक हिस्ट्री के दौरान पढ़ा तो उसमें देखा गया कि सबसे बेहतरीन तनख्वाहें दी गई जुडिशल ऑफिसर्स को और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को, हिस्ट्री में लिखी हुई। वेस्टर्न सोसाइटी में निहायत बाइज्जत नौकरी करता है एक कांस्टेबल, एक ऑफिसर जो भी पुलिस सर्विस के अंदर हैं, और फिर वो मुबर्रा हो जाते हैं उन प्रेशर्स से और उन टेम्पटेशन से जो सोसाइटी उनके ऊपर करती है। तो या तो हम उस तरफ लेके जाएं कि हम इनके पर्क्स, इनकी वर्किंग कंडीशंस, इनकी चीज़ों को इतना बेहतर कर दें कि ये पोस्टिंग ट्रांसफर्स के खौफ से, खुडे लाइन और फील्ड सर्विस के खौफ से निकल जाएं, या फिर हम अपनी सोसाइटी को किसी तरह रिस्ट्रेंट करें कि वो इतना प्रेशर और इंटरफेरेंस जो है वो इस महकमे में ना करे, कि जो मेरे ख्याल में दोनों ही मुमकिन नहीं है। अच्छा, जो एक एलिमेंट जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल वाली बात है, नीचे जो पोस्टिंग ट्रांसफर वाली सिचुएशन है, मुझे ये बताएं कि हमारी जो पुलिस की हिरार्की है इस वक्त, आपने कहा कि बहुत सारे कमीशन भी बने और वो बने, डेफिनेटली सोच तो नज़र आई, लेकिन प्रैक्टिकल उस तरह की चीज़ें नज़र नहीं। क्या आज 71-72 साल के बाद क्या आप समझते हैं कि पुलिस हिरार्की जो आज मौजूद है या पुलिस सिस्टम के अंदर जो लोग ऊपर मौजूद हैं वो सीरियसली इसको बदलना चाहते हैं? बिल्कुल बदलना। मैं समझता हूँ जी, हमारे पिछले आईजी साहब, हमारे मौजूदा आईजी साहब, हमारे पुलिस के जो आइकॉन हैं, तारिक खुस्सा साहब, तारिक परवेज़ साहब, शौकत जावेद साहब, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, पाकिस्तान पुलिस फोरम का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हमारी मुसलसल ये डिबेट चल रही है जूनियर और सीनियर ऑफिसर्स और रिटायर्ड ऑफिसर के दरमियान कि हम किस तरह बेहतर कर सकते हैं। और उसमें जो मैंने मोटी मोटी बातें की हैं, असल कहानी ये है, इसका नाम हमने पॉलिटिकल कमिटमेंट रखा हुआ है, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ पॉलिटिशियंस रखा हुआ है, पर्क्स रखी हुई हैं, सैलरीज रखी हुई हैं। अब आपको पता है कि एसपीयू का ये मौजूदा जवान यहाँ पे कितनी सैलरी ले रहा है, क्या समझते हैं आप बताएं? 35,000 रुपया, 1,000 रुपया रोज। बहावलपुर का बच्चा है, पोस्टिंग है उसकी करोट, रावलपिंडी से 3 घंटे आगे। चूंकि उससे हम वीक डेज की छुट्टी, जो वीकेंड्स हैं वो छुट्टी नहीं देते, तो इसलिए हमने उसका कवर अप रखा हुआ है रेस्ट डेज, 1 महीने के बाद 5 दिन। अब वो वहाँ से निकलता है और वो पहुँचता है बहावलपुर, उसका आने जाने का 1 महीने में कम से कम 7-8 हज़ार रुपया खर्च आता है। 3 उसने ट्रांसपोर्ट चेंज करके जाना होता है, 3 आना होता है। अब जहाँ वो रहता है वहाँ उसने रोटी भी खानी, मैसिंग भी करनी, हम मैसिंग फ्री नहीं दे सकते। मेडिकल फैसिलिटीज, मुझे ये बताएं, एक पुलिस हॉस्पिटल आपने देखा आज तक? एक पुलिस हॉस्पिटल नहीं देखा। किधर जाए वो? उसके माँ बाप बीमार हो गए हैं पीछे, काम हम उससे लेना चाहते हैं हमारी जो मिलिट्री स्टेटस है उसके मुताबिक। हम चाहते हैं कि जिस तरह माशाल्लाह हमारी मिलिट्री एक अच्छे तरीके से काम कर रही है, हम उस तरह का काम लें।
सर्विसेज हम उसको देते हैं 0, पैसे हम देते हैं 35,000, जिधे जो 25,000 रुपया वो महीने का खर्च कर जाता है, 10,000 जाके अपनी बीवी को और 2 बच्चों को देता है। अब आप मुझे बताएं क्या उससे घर चल सकता है? ठीक हो गया। नाज़रीन, अगर हम अपने माशरे की तरफ देखें तो एक थानेदार से ये माशरा डरता भी है, उसे कोसता भी है, लेकिन यहाँ का हर नौजवान एक थानेदार बनना भी चाहता है। लव एंड हेट का ये जो पाकिस्तान के अंदर जो अवाम के अंदर एक जज्बा है, ये क्या, इस पर मज़ीद बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। अच्छा उमर साहब, दुनिया में कहाँ कहाँ जाने का इत्तेफाक हुआ? मैंने जी बुनियादी तौर पे कोर्सेज तो मैंने काफ़ी सारे किए हैं, लेकिन पोस्टिंग मेरी वाशिंगटन में, जैसे आपको बताया कि आईबी की असाइनमेंट में 4 साल मैं तकरीबन वाशिंगटन में रह के आया हूँ। चाइना का मुझे 2 दफ़ा जाने का मौका मिला, एक एसपीयू में आने के बाद और एक इससे पहले। मैं डीजी काउंटर टेररिज्म नेक्टा भी रहा हूँ। तो नेक्टा के हवाले से मैं अमेरिका भी गया हूँ, इंग्लैंड भी गया हूँ, बेल्जियम भी गया हूँ, नॉर्वे गया हूँ, तो काफ़ी जगह पे। और लेकिन ये तमाम पुलिस के पर्सपेक्टिव में कोर्सेज हैं। अलावा ज़ाहिर है उम्रा के अल्लाह ताला ने मौका दिया था, वो अमेरिका से वापसी पे मैंने एक दफ़ा। अच्छा, हमारे यहाँ बड़ी एक डिबेट है कि जी पुलिस का सिस्टम बेहतर होना चाहिए। एक तो हमारा 2002 का पुलिस ऑर्डर है, ठीक है, वो है अपनी जगह पर मौजूद है, उसको खैर एक सोच ये कहती है कि जनाब उसको रिवाइव किया जाए, उसकी असल शक्ल में कुछ थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स कर दी जाए। अच्छा, आपने दुनिया इतनी फिरी, यहाँ एक और भी बहस है कि जी हम किस मुल्क को फॉलो करें, टर्की को करें, सिंगापुर को करें। जैसे आपने बताया कि आपका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो किन ममालिक की पुलिसिंग आपको लगा कि यार इनके ये एक्सपीरियंस जो है हमें यहाँ पाकिस्तान में हम कर सकते हैं? क्योंकि हमारा जो पुलिस सिस्टम है, आपको पता है, ये आयरिश बेसिक्स पुलिस सिस्टम था, कॉलोनियल निज़ाम है, तो अब जारी बात है 100-150 साल का निज़ाम है, इसको अब तब्दीली वक्त के साथ होनी चाहिए। क्योंकि ये निज़ाम जो है, इवन थानेदार हो या आपका इवन पटवारी हो, ये निज़ाम गोरे ने दिया तो हमें, लेकिन अपने मुल्क में आज तक नहीं लगाया। वो उनकी इवॉल्वमेंट रहती है, वो इवॉल्व कर रहे हैं अपने इस प्रोसीजर को, और पुलिस को हर वक्त लगे रहते हैं। हम कहीं स्टैटिक हो गए हैं। तो किसकी जो आपको लगता है कि मिसाल जो है, एग्जाम्पल को अगर हम फॉलो करें तो बेहतर नतीजे ले सकते हैं? मैं समझता हूँ जी कि हमें हाइब्रिड सिस्टम करना पड़ेगा। एक तो हमारी जो ग्राउंड रियलिटीज़ है ना सोसाइटी की, वो चेंज नहीं होनी। अगर हम कहें कि जैसे मैं कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम हो, ये कभी नहीं कम होनी, क्योंकि इसकी फाउंडेशन उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उसको हम डिल्यूट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, और उसको कम जाहिर है हुकूमत ही कर सकती है, पुलिस डिपार्टमेंट ने तो नहीं करना। तो ये काम है पॉलिटिकल गवर्नमेंट का, जो भी इस कमिटमेंट के साथ आती है और वो करना चाहती है, वो कर सकती है। ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि हमारे नज़दीक तरीन जो सिस्टम है वो टर्की का सिस्टम है, लेकिन टर्की ने हमने अपने आप को बड़ा बेहतर किया है। मुझे इत्फाक हुआ है न्यूयॉर्क पुलिस के, जैसे मैंने आपको दिया है, और उस वक्त फिर मैंने डिजिटल फोरेंसिक्स पे सर्टिफिकेशन ली, वहाँ पे साइबर लैब मैंने किया वाशिंगटन में, सिर्फ अपने रिसोर्सेज से, अपने पैसे खर्च करके, कीपिंग इन व्यू कि पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है। हमने वहाँ पे टर्की मॉडल के ऊपर और वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर यहाँ पे सेफ सिटी बनाई, हमने अपना पोल कैम्प बनाया, पोल कॉम बनाया है, यहाँ पे पूरा सिस्टम है, हमारे 14 सॉफ्टवेयर्स हैं पुलिसिंग के चल रहे हैं। सिर्फ फ़र्क ये है कि हमारी नीचे उसकी इम्प्लीमेंटेशन कम है, वीक है, उसको हमें बेहतर करना है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हम उस वक्त तक ये याद रखे नहीं चल सकते जब तक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का मेजर कंपोनेंट जुडिशरी हमारे साथ ना हो। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान का पहला डीएनए टेस्ट है डैनियल पर्ल का, और उसके कुछ दिनों बाद में, उस वक्त डीपीओ हाफसाबाद था, तो मुझे एक लावारिस लाश मिली। तो मैंने डैनियल पर्ल के जो डीआईजी थे इन्वेस्टिगेशन, वो मेरे उस्ताद भी रहे हैं, एसएसपी लाड़काना भी रहे, तो मैंने उनको फ़ोन किया कि सर ये आपने कराया है डीएनए टेस्ट, तो मुझे एक लावारिस लाश मिली है, तो मैं इसका कहाँ से करवाऊँ? मेरा ख्याल था उन्होंने आगा खान हॉस्पिटल से करवाया। तो हंसने लग गया, उन्हें कहना तो आपको भी नहीं पता, ये तो लाहौर से करवाया आपने, ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या ठोकर न्याज बेग के साथ, तो वहाँ से कराया।
تو میرا خیال ہے کہ میں نے اس وقت طارق کھوسہ صاحب ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹر تھے، تو میں نے ان کو پھر بتایا، میں نے وہ سارا ایکسپیرینس کیا، 10,000 روپیہ اس زمانے میں فیس تھی، وہ میں نے دے کے وہ سارا کام کروایا ڈی این اے کا. اور ڈی این اے میرا تقریباً دعویٰ تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن میرا خیال ہے کہ پنجاب کا پہلے ڈی این اے تھا وہ. اس کے بعد میں نے ڈی این اے کے اوپر باقاعدہ جا کے سہالہ کالج میں انٹروڈکشن بھی کرایا، لیکچر بھی دیے. بہاول نگر میں جب میں گیا تو میں نے وہاں پہ انٹروڈیوس کرایا، اور میرے پاس وہ فیصلے پڑے ہیں کہ جس میں ایڈیشنل سیشن جج صاحب نے ریجیکٹ کیا ڈی این اے کو. میرے پاس اس کی پوری ویریفائڈ کاپی پڑی ہوئی ہے اس فیصلے کی، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کے اوپر بلیو نہیں کرتے، اور اس کی بجائے ہم آکولر ایویڈنس پہ بلیو کرتے ہیں، جس کو آج کل چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ جھوٹی گواہیاں ہیں. 100% جھوٹی گواہیاں، تمام آکولر ایویڈنس. کیوں کہ میرے بھائی کا قتل ہوا ہے تو آپ کیوں بنیں گے اس میں گواہ؟ تو مجھے یقیناً اپنے کسی کزن کو، اپنے رشتہ دار کو بنانا پڑے گا جو کہ اس وقت ملتان میں ہوگا یا پنڈی میں ہوگا، تو میں اس کو جھوٹا انکارپوریٹ کروں گا. اور 99% کیسز میں، 100% کیسز میں ایسے ہو رہا ہے. تو جب تک جوڈیشری ہماری فورینسک ایویڈنس کو تقویت نہیں دے گی آکولر ایویڈنس پہ، ہم ماڈرن انویسٹیگیشن کی طرف نہیں جا سکتے. اچھا یہ بتائیں، فیملیز جو ہوتی ہیں، خواتین، بچے، یہ انسان کے اندر ہمیشہ سے ایک نرمی پیدا کرتے ہیں دل کے اندر. تو کتنے % آپ نے کبھی فیل کیا ہو کہ جناب یہ میری جو فورس ہے 24 گھنٹے اسے ایک ہی عمل میں رہتی ہے، ظاہری بات ہے لا اینڈ آرڈر، تو مینٹل ایک پریشر بھی آ جاتا ہے. تو ان کو بھی ریلیف ہو، یہ بھی یعنی اس اپنے بچوں سے مل رہے ہیں، اپنی بیوی سے مل رہے ہیں، اپنے گھروں میں جائیں، اور ایک سوسائٹیل جو آپ کی جو لائف ہے اس کے اندر وہ چلے جائیں. یقیناً اس پہ دیکھیں جی، بات یہ ہے جیسے بچے آئے ہیں، آپ کہتے ہیں جی شادی ہے، بہن کی شادی ہے، ہم آؤٹ آف وے جا کے ان کو چھٹیاں دیتے ہیں. میرے پاس بچہ ہے 4 مہینے غیر حاضر. میں کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا مجھے میرے ماموں نے پالا تھا، میرا ماموں بڑا سخت بیمار ہو گیا. میں نے چھٹی مانگی، 10 دن کی مجھے مل گئی، میں چلا گیا. وہ بیمار تھا، ہاسپٹل میں تھا، میں اس کے ساتھ رہا ہوں. 3.5 مہینے مجھے غیر حاضری کرنی پڑی ہے. آخر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. اسی بچے کو میں نے بحال کیا، اسی بچے کو میں نے 3.5 مہینے کی درخواست دی، وہ تنخواہ دی ہے. کیا کیوں؟ کہ مجھے پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی اس طرح کی ہے کہ جس میں چاچا، ماما، رشتہ دار بچوں کو پالتے ہیں اور پھر وہ توقع رکھتے ہیں جب بوڑھے ہوتے ہیں. تو اس نے اس کی توقع، سوشل رسپانسبلٹی پوری کی ہے، فیملی کمٹمنٹ پوری کی ہے. اور اگر یہ یہاں سے جو کہ چھٹی اس کا حق تھا اور ہم نے سسٹم کے تحت نہیں دی اس کو، ورنہ تو اس کو لانگ لیو دے دینی چاہیے، لیو آن پے دے دینی چاہیے، میں نے اس کو دی. اچھا ایس پی یو کے اندر اگر یہاں پر ایک ہوتے ہیں کھیل، غیر نصابی سرگرمیاں ہم اسکولوں میں، اسی طرح یہاں پہ کھیل ہیں، یہاں تفریحی پروگرام ہے، تو یہاں آپ نے اس بات کو انشور کیا ہے کہ ہیومن بینگز ہیں، اس کی ایک ضرورت بھی ہوتی ہے کہ اس کو مینٹل سیٹسفیکشن بھی ہونی چاہیے. تو یہاں اس طرح کی کوئی چیزیں ہوں؟ ہم نے کیمپس کے اوپر باقاعدہ، میرے پاس ابھی میں ڈیلی رپورٹس لیتا ہوں، ویکلی ہماری ایکٹیویٹی ہے، اس میں اندر ایک پورا دن ہے کہ ایک تو روزانہ شام کو ہم نے کہا انڈور گیمز دیں، اور ان کو والی بال اور کرکٹ کے بچے ہمارے کھیلتے ہیں. پلس ہم نے ہمارا پی سی فروخ آباد جو ہیڈ کوارٹر ہے، جو ہمارا کانسٹیبلری ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں پہ اس وقت ہم نے 2 ٹیمیں ریز کی ہیں نیشنل لیول کی، ایس پی یو کے لیول کی، فٹ بال کی ٹیم اور کبڈی کی ٹیم. چونکہ مجھے لوگوں نے، بچوں نے آ کے کہا کہ جی ہم بڑے اچھے فٹ بالر ہیں، ہم بڑی اچھی کبڈی، تو باقاعدہ ان کو ہم نے کھڑا، ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ وہاں پہ پریکٹس کریں، ان کو ہم دودھ ملائیاں، مکھن جو ہم کھلا سکتے ہیں وہ کھلائیں اور ان کو تیار کریں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اگلے جتنے بھی نیشنل ایونٹس ہیں اس میں آپ کو ایس پی یو کی ٹیم کی پارٹیسپیشن نظر آئے گی، اور مجھے پورا یقین ہے کہ یقیناً کوئی نہ کوئی میڈل لے کے آپ کو ملے گا. ناظرین یہاں بریک لیتے ہیں، اور جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اچھا عمر صاحب کیا کہتے ہیں، یہ لو اینڈ ہیٹ کا جو ایک تعلق ہے پاکستانی معاشرے کا پولیس کے ساتھ، یہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ دیکھیں جی، ہم بڑے ہی لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں. میں 4 سال امریکہ واشنگٹن میں آئی بی کی طرف سے گیا ہوا تھا. میں نے جتنے پاکستانی دیکھے ہیں، مجال ہے جو کوئی روڈ کے اوپر وائلیشن کر جائے،
ایک صاحب تھے وہاں پہ مجھے ملے, کہنے لگے جی میں نے ٹریفک سگنل جمپ کیا تھا, اگلے دن $150 کی ٹکٹ میرے گھر آ گئی تھی. تو اب پاکستان سے آنے والے ہر شخص کو میں کہتا ہوں ٹریفک سگنل نہ جمپ کرنا. ہم اسی طرح دبئی میں بیہیو کرتے ہیں, ہم اسی طرح سعودی عرب, باہر جا کے ہمارے ڈرائیورز وہاں پہ جابز کر رہے ہیں. آپ دبئی ابوظہبی چلے جائیں, میجورٹی پٹھان ہیں ہمارے دوست, ہمارے KPK کے لوگ ہیں جو کہ وہاں پہ ڈرائیونگ کرتے ہیں. وہ وہاں پہ کیا ڈرائیونگ کرتے ہیں اور پاکستان آ کے کیا کرتے ہیں, یہ صرف 1.5 گھنٹے کا ڈفرینس ہے. اچھا, یہاں ایک موٹر وے بھی ہے, موٹر وے پہ بھی پاکستانی چڑھتے ہیں تو بڑے لا ابائڈنگ بن جاتے ہیں, پولیس بڑی اچھی ہو جاتی ہے, کیا وجہ, مطلب پاکستان کے اندر بھی تو یہ اچھے ہو جاتے ہیں؟ اس میں ایک سب سے پہلی وجہ یہ ہے جی کہ جو موٹر وے پولیس ہے ماشاءاللہ, ایک تو اس نے اپنی اچھی روایات قائم کی ہیں, ان کے بڑے اچھے آفیسرز رہے ہیں, ان کے بچوں کی ٹریننگ ٹھیک تھی. سب سے بڑا فیکٹر تھا کہ ان کی سیلریز اور پے پیکج بڑے اچھے تھے, ان کی 8 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی, اور اس سے بھی بڑھ کر کہ وہاں پولیٹیکل انٹرفیرنس ہے ہی نہیں, چونکہ وہ کسی طرح بھی اس کی ووٹ پاور کو اس کے اندر انفلوئنس نہیں کرتا وہاں پہ, وہاں کی پوسٹنگ, وہاں کی ٹرانسفر, لہذا کسی قسم کی سفارش نہیں ہے. میرٹ کے اوپر پوسٹنگ ٹرانسفرز ہیں, میرٹ کے اوپر ورکنگ آورز ڈیوٹی ہے, ورکنگ کنڈیشنز بہتر ہیں, اور سب سے بڑھ کر پھر یہ ہے کہ جو وہاں پہ اگر وائلیشن کرتا ہے, پکڑا جاتا ہے, تو وہ اس کو سمجھتا ہے کہ میری بے عزتی ہوگی, کیونکہ پولیس کا امیج موٹر وے کا اور سسٹم کا اتنا اچھا ہے کہ اگر میں نے کسی کا اپنے سفارشی کو فون کیا کہ میری جان چھڑواؤ, تو وہ یہی کہے گا کہ اس کا مطلب ہے تو 100% ایٹ فالٹ ہے. تو یہ ایک پرسیپشن ہے دونوں طرف, عوام کے اندر بھی اور پولیس کے حوالے سے بھی, کہ اس نے اس کو ایک کو ایگزسٹنس بنایا ہوا ہے, اور وہاں پہ ہمارا بیہیویئر, ہماری چیزیں بہت اچھی ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو کہ ہم GT روڈ پہ جو کام کرتے ہیں یا باقی جو ہماری انٹرنل روڈز ہیں, وہ ہمارا کنڈکٹ بہتر ہوتا ہے. اچھا, پچھلے دنوں, یہ بلکہ انہی دنوں میں یہ پروپوزل چل رہی ہے کہ جناب تھانوں کے اندر جو حالات بہتر کرنے کے لیے یا پبلک کے ساتھ ایک ریلیشن بہتر کرنے کے لیے, انسیڈنٹ کو روکنے کے لیے, یہ جو ایک کیا جا رہا ہے کہ ASP کو شاید تھانے دار بنا دیا جائے, SHO بنا دیا جائے, یہ کوئی کرے گا؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ موضوع ہوگا؟ دیکھیں جی, میرا خیال ہے کہ اوپر کے لیول پہ تو ایک اسٹریٹجک ڈیسیشن ہوا ہے, اس کا جو آپریشنل کنوٹیشن ہے وہ ذرا ڈفرینٹ ہے, چونکہ SHO کی پاورز CRPC میں ڈسکرائب کی گئی ہوئی ہیں, اور اس کی بہت زیادہ ڈیوٹیز ہیں ٹورڈز کرمنل جسٹس سسٹم. تو میرا ذاتی طور پر یہ خیال ہے کہ یہ بالکل وائیبل ہے اس صورت میں کہ آپ 3-4 تھانوں کا بنا کے ایک سینٹر بنا دیں, جہاں کے اندر ASP ہو جو اس کو مانیٹر کر رہا ہو, اور نیچے اس کے آپریشنل اور انویسٹیگیشن ونگ ہو جو کہ ریکوائرڈ ڈیوٹیز پرفارم کرے. یعنی 2002 کا پولیس آرڈر جو ابتدائی شکل میں تھا, آپ سمجھتے ہیں وہ زیادہ افیکٹو ہے؟ ایگزیکٹلی وہی چلے گا جی. دیکھیں, اگر آپ اس کو, پہلی چیز تو ہے 714 پولیس اسٹیشن ہے صرف پنجاب کے اندر, آپ اتنے ASPs کہاں سے لائیں گے؟ ASPs جنرلی طور پر اویلیبل ہیں, 10-15 لوگ آتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں آتے ایک CSS ایگزام میں, اور اس سے زیادہ آنے بھی نہیں چاہیے. تو وہ اسٹرینتھ اگر 15-15 کے حساب سے آپ پوری کریں گے, تو جتنی دیر میں آپ 3 سالوں میں پوری کریں گے وہ پہلے والے پرموٹ ہو جائیں گے. تو یہ ممکن نہیں ہے تمام پولیس اسٹیشنز پہ, لیکن یہ بالکل ممکن ہے کہ جیسے لاہور ڈویژن ہے یا لاہور سٹی کے اندر ہم بات کریں, 2 یا 3 پولیس اسٹیشنز کو جوائنٹ ہیڈ کوارٹر بنا دیا جائے, وہاں ASP انچارج بیٹھ جائے, اور جیسے میں نے کہا ہے آپریشنل ڈویژن کے اوپر کام ہو جائے, اور یہ کوائٹ پاسبل ہے. اور اس کا پائلٹ پروجیکٹ جو کنسیو کر رہے ہیں اسلام آباد میں کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں اسلام آباد, لاہور, کراچی, کم از کم یہ جتنے بھی ہمارے کیپٹل سینٹرز ہیں وہاں پر یہ آئیڈیا وائبل ہے. تھانوں میں موبائل لے جانے پر پابندی سے کیا ٹارچر کم ہو جائے گا؟ نہیں, یہ ایک مس ریپریزنٹیشن ہے. میں یہ سمجھتا ہوں بڑا غلط اس کو پرسیو کیا گیا ہے, اور اس کی بنیادی وجہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس میں یہ چل رہا تھا. اس میں یہ صورتحال صرف ڈیوٹی کی حد تک ہے. ہمیں بھی ملا ہے, ہمارا تعلق تھانوں سے نہیں ہے, لیکن IG صاحب کا حکم ملا ہے کہ ڈیوٹی آورز کے دوران جب آپ, میرا ایک آدمی واچ ٹاور پہ کھڑا ہوا ہے تو ساتھ ہی اس نے یہاں پہ کوئی ویڈیو فلم لگائی ہوئی ہے تو وہ نہیں چلے گا. نہیں, لیکن پبلک کو بھی روکا گیا ہے کیا؟ نہیں, قطعی طور پہ نہیں روکا گیا. کئی جگہوں پر ہوا ایسا ہے کہ باہر لکھ کے لگا دیا گیا, نہیں روکا گیا. یہ بالکل غلط پرسیپشن ہے. نایاب حیدر صاحب جو ہمارے PRO ہیں, انہیں ایکسپلسٹلی اس چیز کو ڈیفائن کیا گیا ہے. یہ وہی بات ہے جس طرح ہم کہتے ہیں نا جی, ہمارے
میرے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا، یہ اس طرح ہے۔ تو اگر کوئی تھانے دار ایسے کرتا ہے کہ وہ اپنے باہر بورڈ لگا دیتا ہے اور کہتا ہے جی پبلک جو ہے موبائل نہیں لے جا سکتی، تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں اول تو ایسا ہے نہیں۔ اگر کوئی اکا دکا کسی نے مس انڈرسٹینڈنگ سے ایسا کیا تو ابھی تک بات کلیئر ہو چکی ہے، تمام آر پی اوز، ڈی پی اوز، اے ایس پیز، ڈی ایس پیز تک یہ میسج جا چکا ہے، اور اگر کہیں پہ یہ اگر ایک دن یا 2-4 گھنٹے ہوا بھی ہے تو یہ پرسیپشن ختم ہو چکی ہے۔ زندگی کی سٹیج کے اوپر جہاں پر آپ پہنچ چکے ہیں، آر یو سیٹسفائیڈ ود یور پوسٹ کہ آپ جہاں پہنچنا چاہتے تھے آپ پہنچے؟ جہاں تک تو جی سول سروسز میں پہنچنا تھا اس پہ تو الحمدللہ، شکر الحمدللہ میں پہنچ گیا ہوں، لیکن جنرلی طور پہ آپ نے دیکھا کہ شیخ فیملیز کم ہیں سروسز میں، تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں میری ایک بزنس فیملی تھی۔ شاید میں مال و دولت یا جسے کہتے ہیں دنیاوی وسائل زیادہ کما لیتا اگر کوئی میں بہتر بزنس کرتا۔ میں نے MBA کیا تھا، ایکسپورٹس میں بھی، گارمنٹس ایکسپورٹس میں بھی ڈیل کرتا رہا ہوں، اور اس لحاظ سے لیکن یہ مقام سوسائٹی کے اندر اور یہ جہاں جہاں سے بھی لوگوں کی اپریسیشن ملی ہے، جہاں جہاں مجھے موقع ملا ہے سرو کرنے کا، تو میں سمجھتا ہوں ایک لوگوں کے اندر کی طرف سے جو میں دعائیں ملی ہیں یا پرسیپشن ان کی میرے متعلق بہتر ہے، اور اسی طرح مجھے جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے اور لوگوں کی میں جہاں جہاں خدمت کر سکا ہوں، کہتے تو ہم بڑا ہیں خدمت کر سکے، خدمت کرنا چاہتے ہیں، ہوتا نہیں ہے جنرلی، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کے باوجود پولیس کا ایک ایسا جاب ہے، پولیس اور میڈیکل کا شعبہ، یہ 2 ایسے شعبے ہیں جہاں انسان بدترین مشکلات کا شکار ہو کے آتا ہے، اور وہاں پہ جو بندہ بھی اس کو ایک اچھی کمفرٹ دیتا ہے، کنسول کرتا ہے، پیشنٹ ہیئرنگ دیتا ہے اور ان کی مدد کرتا ہے، اس سے زیادہ بہتر چانس ان 2 شعبوں کے علاوہ میں سمجھتا ہوں پاکستان میں کم ہے۔ اگر میں آپ سے بات کروں کہ جناب آپ کوئی پیغام دیں یا آپ کیا سمجھتے ہیں نوجوان نسل کی اور اسپیشلی اپنی فورس کے لیے، تو آپ کے ذہن میں کیا جو آپ نے ایکسپیرینس حاصل کیا کیا کہنا چاہیں گے، انہیں کیا کرنا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی ہماری جو خاص طور پر ہماری کانسٹیبلری ہے وہ تو مظلوم ہے، جو میں نے دیکھا ہے حال، ان کی ورکنگ کنڈیشنز، ان کی فیسلٹیز جیسے میں آلریڈی پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اور وہ اتنی نہیں ہیں، اور وہ بہت بہتر ہماری سروسز دے رہے ہیں ڈسپائٹ آف آل آڈس، لیکن جو ہمارا مڈل ٹیئر ہے اس کو چاہیے، ہماری ان سے بڑی ہوپس تھیں جب ڈائریکٹ انسپیکٹرز بھرتی کیے گئے تھے، جب ڈائریکٹر سب انسپیکٹرز بھرتی کیے گئے، اور ایون ہمارے جو ASIs ہیں، تو یہ وہ ایک کمپوننٹ ہے کہ جس کو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ اپنی ایفرٹس کرنی چاہیے لوگوں کی ریڈریسل کے لیے، اس میں کمی ہے، اس میں ان کو بہتر کرنا چاہیے۔ نمبر 2 میں SDPO صاحبان، میں اگر یہ کہنا مجھ سے پوچھے تو میں مایوس ہوں ان سے، SDPO صاحبان جن کو ہم اپنے DSPs کہتے ہیں۔ کیا وجہ؟ کیونکہ ان کے پاس سب سے زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ اب دیکھیں میں ڈیرہ غازی خان ابھی RPO تھا، وہاں پہ کام کرنے والے جتنے بھی DSPs تھے وہ بطور ASIs بھرتی ہوئے 30 سال پہلے، انہوں نے ہر ایک تھانے پہ کام کیا ہوا ہے، بطور IO، بطور سب انسپیکٹر، بطور SHO، بطور انسپیکٹر۔ وہ اس علاقے کی پوری سائیکی کو، اس علاقے کے تمام معاملات کو، کرمنلز کو، ہر چیز کو جانتے ہیں، اور اگر وہ بطور سپروائزری آفیسر اس کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہیں تو یقیناً کہیں خرابی تو ہے نا۔ اچھا، کوئی پولیس انکاؤنٹر ہوتا ہے، اگر ہم نے ماضی میں 1-2 واقعات دیکھے جس میں فوج کے لوگ تھے اور کچھ لوگ پبلک کے مر گئے تو ان کو پھانسیاں تک ہوئیں، سزائیں ہو گئیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں آپ لمبی آپ جتنا بھی ٹینیور دیکھ لیں، پولیس سے بہت ساری زیادتیاں بھی ہو جاتی ہیں، لوگ مر بھی جاتے ہیں کسٹڈی کے اندر، لیکن سزا کا ایلیمنٹ ہمیں نظر نہیں آتا، سسپینشن تھوڑا عرصہ اور پھر وہ ہو جاتا ہے۔ بنیادی طور پہ جیسے میں نے کہا نا کہ یہ ساری کہانی ہے کلوینز کی۔ میں DG خان میں DSP کو اریسٹ کیا فار آبویس ریزن کہ اس کا میرا خیال ہے کہ اس نے مرڈر کو خودکشی کیا۔ میں نے SHO کو اریسٹ کیا کہ اس نے قتل کو نہر میں ڈوبنا دکھایا، اور وہ ثابت ہوئی چیزیں۔ تو یہ ساری چیزیں سزا جزا ہم کر رہے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ اب میں ان کو سسپینڈ کر کے آیا ہوں ادھر، اور مجھے پتہ چلا افتخار قریشی پھر بحال ہو گیا، وہ پھر اسی تھانے میں SHO لگ گیا۔ کس نے لگوایا؟
کس نے لگوایا ہے؟ لگایا کس نے؟ لگایا حکومتی ملازم نے. تو ڈیفینیٹلی ذمہ داری تو اس کی ہے نا جس نے لگایا. حکومتی ملازم کی ذمہ داری نہیں ہے, ہمارے سسٹم کی ذمہ داری ہے. میں بھی تو حکومتی ملازم تھا, میں اس کو بند کر کے آیا ہوں, میں اس کو ڈسمس کر کے آیا ہوں, آپ نے جا کے اس کو پھر بحال کروا لیا ہے. سروسز ٹریبونل ہے ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے, ہمارے 50 لوپ ہولز ہیں. تو یہ بدقسمتی یہ ہے کہ پولیس کو جب آپ اکاؤنٹیبل بنانا چاہتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ ایز اے پولیس ڈپارٹمنٹ اکاؤنٹیبل ہو, حالانکہ وہ ایک میجر کرمنل جسٹس سسٹم کا کمپوننٹ ہے, اس سوسائٹی کا حصہ ہے. آپ باقی کمپوننٹس کو ٹچ نہیں کرنا چاہتے, نہ ان کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں, نہ آپ ان کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں, نہ آپ ان کو وارن کرنا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ایک آئی لینڈ بن جائے, آئی لینڈ نہیں بنے گا, کبھی نہیں بنے گا. ٹھیک ہو گیا. ایس پی یو چائنیز سیکورٹی کے لیے سارا ہے بیسیکلی کوریڈور جو ہے, تو اس کی ورکنگ کیسے چل رہی ہے جی؟ ایس پی یو جی بڑا اچھا ایک آئیڈیا تھا گورنمنٹ کا, میں سمجھتا ہوں بڑا اسپیشلائز اور آپریشنل آئیڈیا تھا کہ بھئی ایک اسپیسیفک, کیونکہ ڈسٹرکٹ پولیس یہ کام نہیں کر سکتی کہ ڈسٹرکٹ پولیس کے اندر 2 پروجیکٹ لگے ہوں سی پیک کے, ادھر بھی سیکورٹی کرے اور باقی. تو اس لیے 2014 اکتوبر میں اس کو ریز کیا گیا. انیشلی ہمارے جو ڈی آئی ایز تھے انہوں نے بڑا اچھا کام کیا, یہاں پہ کیپٹن ظفر اقبال صاحب تھے, طارق ملک صاحب تھے, انہوں نے بہت اچھے کام کیے, ریز کیا. پلس اس کا آئیڈیا تھا کہ ہائیبریڈ اس کو بنایا جائے, اس کے اندر ملٹری بھی ہو کمپوننٹ ہو اور پولیس بھی ہو. تو فرسٹ جو ہماری جو فرسٹ لیئر ہے سب سے نیچے سیکورٹی کانسٹیبلز, وہ سارے ہمارے سول کے نیو ریکروٹمنٹ ہے. اس کے اوپر جو ہمارا ایک سیکنڈ لیئر ہے وہ این سی اوز جے سی اوز کی ہے. پھر ہمارے پاس میجرز ہیں, ریٹائرڈ میجرز آن کانٹریکٹ, پھر کرنلز ہیں آن کانٹریکٹ, اور ٹاپ کے اوپر اگین پولیس ہے. تو یہ ایک اچھی کمبینیشن ہے. اس کے تحت بہترین ٹریننگز ہوئی ہیں, ملٹری کے ساتھ مل کے ہم کام کر رہے ہیں. اسپیشل سیکورٹی ڈویژن بھی ہمارے ساتھ ہے تمام پروجیکٹس پہ. 45 پروجیکٹس پہ ہم اس وقت, میں نے جیسے پہلے بھی بتایا آپ کو, پنجاب میں کام کر رہے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک پچھلے 5 سالوں میں 2014 سے لے کے اب تک کوئی ایسا امبیرسنگ انسیڈنٹ نہیں ہوا کہ جس کو کہیں پہ بھی اچھالا جائے یا کسی کوئی کنڈیم کرے. تو میں سمجھتا ہوں یہ سب سے اچھا ٹریک ریکارڈ ہے, ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ہماری جو اس پورے ایریے کی جو سیکورٹی کنڈیشنز ہیں, علاقائی صورتحال جس کو ہم کہتے ہیں, اور انٹرنل سیکورٹی چیلنجز بہت زیادہ ہیں, لیکن ایس پی یو بہترین کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ کرے گی. اچھا, بینگ اے پولیس آفیسر, سینئر پولیس آفیسر, آپ یہاں پر اس فورس کو اسپیشلی لوگوں کو ڈیل جس طرح کرتے ہوں گے, ڈیفینیٹلی فیئر آف کا جو ایلیمنٹ آف فیئر ہے وہ ہے. گھر والوں کو کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ گھرج بھی بیگم سے میں نے یوں کہہ دیا تھانے دار بنیا رہنا ہر ویلے. اسی طرح. اور یہ میری بیگم نہیں, ساری بیگمات کہتی ہیں, لیکن بچوں کی ساتھ میری دوستی ہے تو وہ اسی طرح ہے. بڑا اچھا ریلیشن شپ ہے, ان کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں. میں تو خود پڑھاتا تھا ان کو اے لیول تک. میں اپنے بچوں کو بعض سبجیکٹس جس میں میری پروفیشنسی تھی میں خود پڑھاتا تھا, اور ابھی بھی بیٹی میری آئی آر کی اسٹوڈنٹ ہے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد میں, تو میری اس کی بحث چلتی رہتی ہے. جو بھی مجھے کوئی اچھا کلپ مل جائے, کوئی اچھا آرٹیکل مل جائے, میں اسے شیئر کرتا ہوں, اسے ڈسکس کرتا ہوں. تو ایک بڑی کنڈیوسو اور میں سمجھتا ہوں اچھی دوستانہ ماحول میں. بچوں میں آپ کے بیٹے بھی ہوں گے؟ جی بیٹے ہیں. ان میں سے کوئی چاہتا ہے پولیس فورس میں آنا؟ پولیس فورس میں نہیں, وہ بیچارے پاکستان سے ڈسلیوٹ ہو چکے ہیں. میں چونکہ باہر رہا ہوں, اے لیول تک تو ادھر رہے ہیں, اس کے بعد ان کو باہر پڑھنے کا میرے ساتھ موقع ملا ہے. تو ینگ جنریشن پاکستان سے ڈسلیوٹ ہے. کیوں؟ یہاں پہ جو ایک فیئر کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ ہے اس کی ایبسنس ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے. اور پرائیویٹ سیکٹرز اور جو باقی چیزیں ہیں اس کے اندر جو سفارش کا ایلیمنٹ ہے اور چیزیں ہیں. اب بیٹے میرے باہر گئے ہیں, کام کر رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, ہوٹلوں میں بھی کام کرتے ہیں, ویٹر بھی کرتے ہیں. اچھا, اگر کبھی میں ان کو بھیجنے کی کوشش کرتا ہوں, پیسے تھوڑے بہت بھیجتا بھی رہا ہوں, وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ تانا ہے, مینا ہے کہ ہمارے بچے جو ہمارے کولیگز ہیں وہ کہتے ہیں اچھا آپ وہاں سے پیسے لیتے ہو. تو وہاں کا کلچر ہی اور ہے اپنے آپ کو سپورٹ کرنے کا. اسی کلچر کے دوران انہوں نے پڑھا لکھا ہے وہاں پہ, اسی کے دوران انہوں نے محنتیں کی ہیں, اسی کے دوران وہ پڑھ رہے ہیں. اب وہ جب پیچھے مڑ کے دیکھتی ہیں تو یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سوسائٹی کے اندر, آل دو کہ پریزنٹ گورنمنٹ کی پوری کوشش ہے اور ہم
اپنی حیثیت میں جتنی میری اپنی حیثیت ہے میری پوری سپورٹ ہے کہ میں اپنی آئی جی کو سپورٹ کروں اور میرے آئی جی کی پوری خواہش ہے کہ وہ سی ایم کو سپورٹ کرے اور ہم پورا ایک میکنزم یہاں پہ ڈیولپ کریں. لیکن جنرلی ہمارے بچے ڈسلوینٹ تھے اور اس ڈسلوینمنٹ کی وجہ سے انہوں نے نیا پاکستان کو ووٹ دیا اور ہماری دعائیں اور ایفرٹ ساتھ ہے کہ اللہ کرے وہ خواب جو ہمارے پرائم منسٹر نے دیکھا ہے اور جو ان کے ویل وشرز نے دیکھا ہے اور ان کے جو ووٹرز نے دیکھا ہے ہم اس طرح کا پاکستان جتنا بھی بہتر کر سکتے ہیں ہم کریں. 24 آورس آپ پولیس آفیسر ہی رہتے ہیں کہ یا جب فارغ وقت ہوتا ہے سوچتے ہیں یار کوئی کتاب پڑھ لوں کوئی اور کام کر لوں, تو مشاغل کیا آپ کے؟ میرے مشاغل میں سب سے زیادہ ہے جی بک ریڈنگ. میں آج کل خاص طور پہ ایک زمانے میں کرکٹ کھیلا کرتا تھا, پھر ورک شاپ کا ایک ہے فزیکل ایکٹیویٹی کا چھوٹی موٹی وہ بھی کرتا ہوں, لیکن سارے دن کے کام کے بعد بندہ اتنا تھک جاتا ہے تو کوشش یہی ہے. خاص طور پہ میں پہلے کسی زمانے میں مشتاق یوسفی, کرنل محمد خان اور ان کی بکس پڑھا کرتا تھا, ابن انشا کی. اب اس سے تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے. تو بل بریٹن ہیں, امریکن پولیس چیف رہے ہیں نیو یارک کے, بڑے اچھے, میں نے بڑا پڑھا ہے, ان سے میں نے ملاقات کی ہے جا کے. اسی طرح ہمارے جو طارق کھوسہ صاحب ہیں ان کی بڑی اچھی بکس ہیں, طارق پرویز صاحب ہیں ان کے بڑے اچھے آرٹیکلز ہیں. پھر پولیس کے اوپر ڈبیٹ چلتی رہتی ہے, ہمارے تمام انگلش میگزینز میں, انگلش نیوز پیپرز میں ان کے اوپر آرٹیکل آتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں خاص طور پر ان دا لاسٹ لیگ آف دا سروس, آخری جو یہ 3-4 سال ہیں زندگی کے, تو اپنی بہتر فیلڈ پلس یہ جو بکس کے ساتھ جو سینئر آفیسرز ہیں ان کا نالج مل کے ہم کچھ بہتر کرتے ہیں. کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ کھانے میں جی مجھے سب سے زیادہ دال اور چاول پسند ہے. لوکل کھانا, سفید چاول اور چنے کی دال. زبردست. اور یہ بتائیں ہوپ فل ہیں کہ یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے جس طرح کی عوام کی امنگیں ہیں اور جیسا نیا پاکستان کی سوچ ہے گورنمنٹ کی, وہ اس لیول پہ چلا جائے گا؟ یہ یقیناً جائے گا جی, اس کے بغیر چل نہیں سکتا کام. اب کام چل نہیں سکتا. بہت شکریہ. السلام علیکم ناظرین, آپ نے ڈی آئی جی عمر شیخ صاحب کی باتیں سنی. بات بڑی اہم ہے کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. پاکستان کا جو مستقبل ہے بہت روشن ہے اور ایفرٹس ہو رہی ہیں باوجود اس امر کے کہ وسائل کی کمی ہے, مشکلات ہیں, لیکن یہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جذبہ کتنا ہے, سوچ کتنی ہے. سب سے بڑی اس قوم کی جو پلس پوائنٹ ہے کہ یہ اس کا ضمیر مردہ نہیں ہوا, اس کی سوچ مردہ نہیں ہوئی. یہ سوچتے رہتے ہیں, یہ ایفرٹ کرتے رہتے ہیں, یہ مسائل کے خلاف جو ہے ایک سینہ سپر رہتے ہیں. یہ جو کوالٹی ہے یہ ڈیفینیٹلی کسی نہ کسی دن ایک بڑی تبدیلی ضرور لے کر آئے گی. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے. اپنے میزبان حسن صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.